الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ المدثر کی ابتدائی 30 آیتیں تلاوت کی ہیں. یہ سورت مبارکہ ان سورتوں میں ہے جو بالکل ابتدا میں نازل ہوئی ہے. یہاں تک کہ بعض حضرات نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی جو سورت ہے نزول کے اعتبار سے وہ سورۃ المدثر ہے، لیکن یہ قول مرجوح ہے اور تقریباً پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے سورۃ العلق نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق. لیکن بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اور یہی اکثر علماء کی رائے ہے کہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد ایک مدت تک وحی نازل نہیں ہوئی. اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں اور یہ فترت اولا ہے. یہ پہلا ایسا موقع ہے کہ ایک وحی کے نزول کے بعد کافی دنوں تک دوسری وحی نازل نہیں ہوئی. اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے آواز سنی دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. کئی مرتبہ جب آواز آئی
تو آپ نے سر اٹھا کے اوپر جب دیکھا تو افق پر جبریل امین تشریف فرما تھے۔ تو جس طرح پہلی وحی کے نزول کے وقت اس ذمہ داری کا اتنا بڑا بوجھ آپ کے اوپر آیا تھا کہ آپ کو کپ کپاہٹ طاری ہو گئی تھی اور آپ کو سردی لگنے لگی تھی، تو جب آپ نے دیکھا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں آیا تھا، تو آپ تیزی کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی، آپ ان کے یہاں تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑھاؤ، مجھے کچھ لحاف یا کمبل یا کوئی ایسی چیز دو جس سے میں جو سردی محسوس کر رہا ہوں اور میرے جسم پر جو کپکپاہٹ ہے میں اس کو دور کروں۔ چنانچہ آپ جو ہے چادر تان کے لیٹ گئے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ المدثر کی ابتدائی 7 آیتیں۔ یا میں پہلے ان آیتوں کا ترجمہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تفسیر کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہوئیے، کھڑے ہو کر لوگوں کو خبردار کیجئے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کو، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجئے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہیے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور اس نیت سے کسی پر احسان نہ کیجئے کہ اور زیادہ آپ کو ملے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا یعنی سور پھونکی جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے وہ آسان دن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، یہاں سے جو آیتیں ہیں آیت نمبر 30 تک، یہ ان آیتوں کا شان نزول ایک واقعہ ہے، اور ان آیتوں اور یہ آیتیں جس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ قبیلہ قریش کا سردار تھا، ولید بن مغیرہ۔ یہ آیتیں ولید بن مغیرہ کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ ہم پہلے ان کا ترجمہ سن لیتے ہیں، پھر ان آیتوں کا شان نزول کیا ہے، ولید بن مغیرہ کون ہے، کیوں اس کے بارے میں یہ سخت باتیں قرآن بیان کر رہا ہے، ان تمام تفصیلات کو ہم پھر تفسیر کے دوران سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جس کو میں نے تنہا پیدا کیا تھا، یعنی جب میں نے اس کو پیدا کیا تھا تو وہ اکیلا تھا، تنہا تھا، نہ اس کے پاس مال تھا نہ اولاد تھی، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اس کو اتنا مال دیا جو دور تک پھیلا ہوا ہے، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور میں نے اس کو حاضر باش اولاد عطا کی۔ اولاد کا ہونا یہ ایک نعمت ہے، اور اولاد کا اپنے ماں باپ کے پاس ہونا یہ ایک دوسری نعمت ہے۔ تو میں نے اولاد بھی دی اور شہودا، ایسی اولاد جو اسی کے پاس ہے، وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے ہر کام کو آسان کیا، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی وہ یہ لالچ کرتا ہے، طمع کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ میں اور اس کو دوں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہو کان لآیاتنا عنیدا،
یہ تو ہماری نشانیوں کا دشمن ہے. سأرهقه صعودا، اس کو میں چڑھاؤں گا ایک کٹھن چڑھائی پر، ایک مشکل پہاڑ پر اور کٹھن چڑھائی پر میں اس کو چڑھاؤں گا. انہو فکر وقدر. اب یہاں سے جو آیتیں ہیں یہ اس واقعے کی منظر کشی کر رہی ہیں جو واقعہ مکے میں پیش آیا تھا. انہو فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا، وقدر اور ایک تجویز قائم کی. فقتل کیف قدر، ہلاکت ہو اس کی. کیف قدر، کیسی اس نے تجویز قائم کی. تاکیداً پھر فرما رہے ہیں ثم قتل کیف قدر، پھر اس کی ہلاکت و بربادی ہو. کیف قدر، کیسی اس نے تجویز اور کیسی اس نے رائے قائم کی، کیسا اس نے بیانیہ تیار کیا. ثم نظر، پھر اس نے نظر اٹھا کے دیکھا. ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیور چڑھائے. عبسا کہتے ہیں کہ پیشانی پہ بل آ جانا، اسے ہم کہتے ہیں اردو میں تیور چڑھانا. وبصر، اور برا سا منہ بنایا. ثم ادبر واستکبر، پھر وہ پیچھے ہٹا اور اس نے غرور دکھلایا، تکبر دکھلایا. فقال، پھر اس نے کہا، یہ وہ تجویز ہے، یہ وہ شیطانی تجویز ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق بنا. فقال، پھر اس نے کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ یہ تو ایک روایتی جادو ہے. قرآن ایک روایتی جادو ہے، روایتی جو چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے. یؤثر کے معنی جس کو نقل کیا گیا ہے، منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں روایتی چیز. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو محض ایک انسان کا کلام ہے. سأصلیہ سقر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ولید بن مغیرہ کے بارے میں، ان قریب میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا، ان قریب میں اس کو سقر میں داخل کروں گا. سقر جو ہے یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. پھر فرماتے ہیں وما ادراک ما سقر، اے نبی آپ کو کیا معلوم سقر کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، کہ نہ تو یہ باقی رکھتی ہے کسی کو، یہ سقر ایسی جگہ ہے نہ تو کسی کو باقی رکھتی ہے اور نہ کسی کو چھوڑتی ہے. لواحۃ للبشر، اور یہ کھال کو جھلسا دینے والی ہے، کھال کو جلا کر اس کو جھلسا دیتی ہے. علیہا 19، اور اس سقر پر یعنی اس جہنم پر 19 فرشتے مامور ہیں. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ بالکل ابتدائی یہ صورت ہے نزول کے اعتبار سے، بلکہ قم فانذر، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. اب تک آپ پر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، اور جو کچھ آپ کا معاملہ تھا اللہ کے اور آپ کے درمیان تھا. اب تک آپ کو کوئی پیغام نہیں دیا گیا تھا کہ آپ کو انسانیت کے لیے کیا کرنا ہے اور انسانیت کو کیا پیغام دینا ہے. یہ ساری باتیں اب تک نہیں ہوئی تھی. اس صورت مبارکہ میں جب قم فانذر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو یہاں سے آپ کی دعوتی عملی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، اے وہ شخص جو چادر لپیٹے ہوئے ہے. اصل میں دثار، مدثر بنا ہے دثار سے. ایک تو ہوتا ہے کپڑا شیار، شیار تو ہمارا یہ کرتا پاجامہ جو ہمارے جسم سے لگا ہوا ہوتا ہے.
اب اگر اس کو شعار کہتے ہیں، اب اگر اس کے اوپر کوئی چادر وغیرہ ڈال رکھی ہے، لحاف اوڑھ رکھا ہے، کوئی کمبل بلینکٹ ڈال رکھا ہے جو اس کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کو دثار کہتے ہیں۔ تو یا ایھا المدثر، یہ اصل میں تھا متدثر، یہاں تعلیل کا قاعدہ جاری ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں ادغام ہو گیا ہے، اور متدثر سے مدثر یہ لفظ بن گیا ہے۔ تو چونکہ آپ کو سردی لگ رہی تھی، کپکپاہٹ آپ محسوس کر رہے تھے، اور آپ چادر لپیٹ کر لیٹ گئے تھے، اس لیے آپ کو بڑے پیار کے ساتھ اس خطاب کے اندر بڑا پیار ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کر رہے تھے، تلاش کرتے کرتے مسجد میں وہ آپ کو سوتے ہوئے ملے، اور چونکہ مٹی پہ سو رہے تھے تو پورے جسم پہ ان کے مٹی لگی ہوئی تھی، تو آپ نے بڑے پیار سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا، اے ابو تراب، اے مٹی والے۔ تو یہ اس کے اندر ایک پیار ہوتا ہے، اس کے اندر ایک محبت ہوتی ہے۔ تو وہی انداز یہاں پر ہے، یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹے ہوئے شخص، قم فانذر۔ یہاں قم کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو لیٹے ہوئے ہیں اب کھڑے ہو جائیے، اور قم کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب آپ تیار ہو جائیے، ہر اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے اب آپ کی عملی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر ایک انقلابی مہم شروع ہونے والی ہے، لہذا اب آپ مستعد ہو جائیے، تیار ہو جائیے۔ وہ کام کیا ہے؟ فَأَنذِرْ، لوگوں کو باخبر کیجئے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی بڑائی کو بیان کیجئے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ بعض علماء نے کہا کہ ثیاب سے مراد ظاہری طہارت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اور ثیاب سے مراد آپ کا باطن بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے باطن کو، اپنے قلب کو باطل عقائد سے، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں برے اخلاق سے پاک رکھیے۔ تو ظاہری طہارت بھی ہو سکتی ہے یہاں مراد، اور باطنی طہارت بھی ہو سکتی ہے، اور دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ اپنے ظاہر اور باطن کو آپ پاک رکھیے، ظاہری نجاست بھی آپ کے اوپر نہ ہو، اور باطنی نجاست سے بھی آپ دور رہے۔ اس کے بعد فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ فاجر والرجز، فاجر کا جو ترجمہ ہے وہ تو یہ ہے کہ گندگی کو چھوڑ دیجیے۔ اب گندگی سے مراد ایک قول کے مطابق تو گناہ ہے، گناہ کو چھوڑ دیجیے، اور گندگی سے مراد ایک قول کے مطابق بت ہیں کہ بتوں کو، یعنی بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیجیے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو روز اول سے ہر قسم کے گناہ سے دور تھے، اور بتوں کی عبادت آپ نے زندگی میں، پوری زندگی میں کبھی نہیں کی۔ تو پھر یہاں آپ کو مخاطب بنا کے جو یہ کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جس طرح آپ گناہ سے اور بتوں کی عبادت سے بچتے آئے ہیں، آگے بھی آپ ان سے بچتے رہیے اور ان سے دور رہیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور اس نیت کے ساتھ کسی پر احسان نہ کیجئے کہ آپ کو اور زیادہ ملے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ہدیہ اس نیت سے بندہ دیتا ہے کہ تاکہ وہ جواب میں اور زیادہ دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو حرام تھا، بالکل ناجائز تھا کہ کسی کو اس نیت سے دینا کہ دل میں یہ جذبہ ہو کہ یہ مجھے میرے اس ہدیے کی وجہ سے اس سے زیادہ مجھے دے گا۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ بالکل حرام تھا، لیکن یہ جو حرمت ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ عام امت کے لیے یہ حرام تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے۔
اس نیت سے کسی کو دینا کہ اور زیادہ ملے، اس میں ایک لالچ کی بو آتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایک اخلاقی گراوٹ پائی جاتی ہے۔ لہذا اور بہرحال اخلاص کے بھی خلاف ہے۔ اخلاص تو یہ ہے کہ آدمی ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، تو جب وہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ مجھے اور زیادہ دے گا، اس سے بڑا ہدیہ مجھے دے گا پلٹ کر، تو پھر اس میں اخلاص کہاں رہا؟ لہذا یہ عمل گرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طرح حرام تھا، ہمارے اوپر حرام نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک اخلاقی گراوٹ ہے، لہذا اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، ظاہر ہے کہ جب آپ لوگوں کو خبردار کریں گے اور جس تباہی کے، گمراہی کے راستے پر انسانیت چل رہی ہے، آپ اس کے خطرناک جو نقصانات ہیں اور اس کے جو خطرناک انجام ہیں اس سے باخبر کریں گے، تو اپنی پرانی عادتوں کو چھوڑنا لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ بجائے آپ کو خیر خواہ سمجھنے کے، وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے، اور جب آپ کے دشمن بنیں گے تو قدم قدم پر وہ رکاوٹیں کھڑی کریں گے اور آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لہذا جب یہ تکلیفیں، ان تکلیفوں کا جب آپ کو سامنا ہو، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، تو اللہ کے لیے آپ صبر کیجئے گا، ثابت قدم رہیے گا۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونکی جائے گی، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو قیامت قائم ہوگی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا۔ مشکل دن تو سب کے لیے ہوگا، لیکن کافروں کے لیے خاص طور پر عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں۔ یہ ولید بن مغیرہ یہ قریش کا بہت بڑا سردار تھا اور بہت مالدار تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو جائیداد تھی، اس کی جو باغات تھے، وہ مکہ مکرمہ سے لے کر طائف تک پھیلے ہوئے تھے۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سالانہ انکم، آمدنی جو تھی وہ 1 کروڑ دینار تھی۔ اس کے علاوہ بھی دوسری مقدار بعض لوگوں نے بیان کی ہے، لیکن سفیان ثوری کا قول یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ کی جو سالانہ انکم تھی وہ 1 کروڑ دینار تھی، اور اس کو ریحانۃ القریش کہا جاتا تھا کہ قبیلہ قریش کا یہ ہیرو تھا، اور خود تکبر میں اور غرور میں ڈوب کر یہ اپنے بارے میں کہتا تھا انا وحید ابن وحید، میں خود بھی وحید ہوں، میری طرح کوئی نہیں، اور میرا باپ جو مغیرہ ہے وہ بھی اپنی شخصیت کے اندر وحید ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ غافر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، یہ مصیر تک۔ تو آپ یہ آیتیں تلاوت فرما رہے تھے کہ ولید بن مغیرہ نے یہ آیتیں سن لی۔ یہ آیتیں سننا تھا کہ قرآن کی حقانیت میں
اور قرآن کی جو مقناطیسی کشش ہے اس نے اس کے دل پر اثر کیا اور وہ حق بات کہنے پر مجبور ہو گیا. اس نے وہ حق بات کہی جس نے مکے میں بھونچال پیدا کر دیا. اس نے کہا لقد سمعت منہ کلاما لقد سمعت منہ کلاما لیس ہوا ما ہوا من کلام الناس ولا من کلام الجن، کہ میں نے محمد سے ایسا کلام سنا ہے نہ وہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے نہ کسی جن کا کلام ہو سکتا ہے. وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، کہ اس میں ایک خاص قسم کی مٹھاس ہے اور اس کلام میں ایک خاص قسم کی رونق ہے. اور کہا وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ، اس کلام کا جو اعلیٰ حصہ ہے وہ پھلدار ہے. وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ، اور اس کا جو نیچے کا حصہ ہے وہ پانی جاری کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، ایسا کلام ہے جس کو علو حاصل ہے، اس سے اونچا کوئی اور کلام نہیں ہے. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ، اور کسی انسان کا کلام یہ نہیں ہو سکتا. ولید بن مغیرہ نے یہ بات جو کہی تو روایتوں میں آتا ہے کہ مکے میں ایک زلزلہ پیدا ہو گیا. اتنا بڑا سردار اور اتنے فصیح و بلیغ الفاظ میں قرآن کی تصدیق کر رہا ہے، قرآن کی تائید کر رہا ہے، تو اس سے وہاں ایک شور ہو گیا، ہنگامہ ہو گیا اور بہت سے عام لوگ جو ہے وہ قرآن کی طرف مائل ہونے لگے. اس ایک بیان سے پوری وہاں کا ماحول بدلنے لگا اور لوگوں کا میلان ہونے لگا قرآن کی طرف. تو قریش کے سرداروں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے اور وہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ کس طرح اس کے اوپر قابو پایا جائے، اس صورتحال کے اوپر. چنانچہ ابو جہل نے کہا کہ میں جا کے ولید بن مغیرہ سے بات کرتا ہوں، میں اس کو سمجھاتا ہوں، کیونکہ جب تک وہ اپنا بیان نہیں بدلے گا یہ عام لوگ جو ہے ان کی ذہنیت نہیں بدلے گی. چنانچہ ابو جہل ولید بن مغیرہ کے پاس گیا اور بڑا غمگین چہرہ بنا کر ولید بن مغیرہ نے جب دیکھا تو کہا کہ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ ابو جہل یہ ساری ایکٹنگ کر رہا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ نفسیاتی اعتبار سے ایسی بات کی جائے کہ یہ غصے میں آ جائے اور غصے میں آنے کے بعد پھر یہ اپنا بیانیہ اور اپنا نظریہ سب تبدیل کر دے. اور پھر اس نے کہا ابو جہل نے، ارے میں غمگین کیوں نہ ہوں، میں لوگوں میں عجیب عجیب باتیں تمہارے بارے میں سن رہا ہوں. لوگ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ولید بن مغیرہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی آمدنی کم ہو گئی ہے، اس کو کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں، اسی لیے اب یہ محمد کے پاس جاتا ہے، ابو بکر کے پاس جاتا ہے، ان کی یہ تعریف کرتا ہے تاکہ ان سے پیسہ حاصل کرے اور اپنی روٹی روزی کا انتظام کرے. چنانچہ لوگ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اب ہم چندہ اکٹھا کر کے اس کو دیں گے تاکہ اس کی یہ پریشانی ختم ہو جائے. بس یہ سننا تھا، وہ تو غرور میں چور تھا، اس کو اپنی دولت کا نشہ تھا. ابو جہل کی یہ پلاننگ کامیاب ہوئی اور مغیرہ بن شعبہ غصے میں پاگل ہو گیا. لیکن میں اتنا بڑا دولت مند، میں محمد اور ان کے ساتھیوں کے ٹکڑوں کا محتاج ہوں گا؟ کیسے لوگوں نے یہ بات سوچ لی؟ تو اس پر پھر ابو جہل نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر کس طرح محمد کے مسئلے کو حل کیا جائے. ولید بن مغیرہ نے کہا کہ دیکھو، تم نے اب تک جتنے بھی بیانیے تیار کیے ہیں سب کمزور ہیں، کوئی بھی چلنے والا نہیں. تم نے کہا کہ محمد جو ہے یہ شاعر ہے، بلکہ پہلے کہا کہ تم نے یہ کہا کہ محمد مجنون ہے، پاگل ہے. نعوذ باللہ. تو کیا آج تک کسی نے ان کی پاگلوں جیسی حرکت نوٹ کی؟ تو ابو جہل نے کہا لا واللہ. پھر کہا اس نے کہ تم لوگوں نے کہا کہ وہ شاعر ہے، بھلا بتاؤ آج تک ان کے منہ سے کسی نے کوئی شعر سنا؟ ابو جہل نے کہا لا واللہ. اس نے کہا کہ تم لوگوں نے کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں، کاہن ہے، نجومی ہے.
کیا بتاؤ کاہنوں والی، نجومیوں والی کوئی بات کبھی کسی نے محمد کے منہ سے سنی؟ تو ابو جہل نے کہا لا واللہ۔ تو اس پہ ابو جہل نے کہا کہ بتاؤ پھر کیا، تم ہی بتاؤ پھر کیا کریں، کون سا ایسا ہم بیانیہ تیار کریں محمد کے خلاف جس میں دم ہو اور وہ چلے؟ تو اس نے ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ اس نے پھر جو ہے سوچنا شروع کیا کہ ایسا کیا تجویز ہم قائم کریں، ایسا کون سا بیانیہ ہم تیار کریں محمد کے خلاف، قرآن کے خلاف، کہ جس میں دم ہو اور لوگ ہماری اس بات کو مانیں۔ تو کافی دیر سوچنے کے بعد اس کے شیطانی خیال کے اندر ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے پھر نظر اٹھا کے ابو جہل کو دیکھا، اور پھر جب کوئی نفرت کی بات بیان کرتے ہیں تو چہرے پہ بھی نفرت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وہی کام اس نے کیا، اپنے تیور چڑھائے، پیشانی پہ بل ظاہر کیے اور برا سا منہ بنایا، اور جس طرح متکبرانہ انداز میں ایک قدم پیچھے ہٹ کے اپنی بڑائی کا اظہار کیا جاتا ہے، اس طرح کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ان ھذا الا سحر یؤثر، نہیں ہے یہ قرآن مگر ایسا جادو جو نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، یعنی یہ قرآن ایک روایتی جادو ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، اور یہ ایک انسان کا کلام ہے۔ نے کہا یہ بیانیہ میں نے تیار کیا ہے، یہ چلنے والا ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ انسان ہی کا کلام ہے۔ پھر انسان کا کلام ہے تو اس میں اتنی تاثیر کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے اور یہ جادو کے زیر اثر ہے، اس میں جادو ہے، اور یہ بات ہماری چل جائے گی، کیونکہ جادو بھی جو ہوتا ہے وہ میاں بیوی میں تفریق کرا دیتا ہے، گھر گھر میں جادو کے ذریعے تفریق ہوتی ہے۔ اور اس قرآن کی وجہ سے بھی ایسا ہی ہوا کہ جو کسی گھر میں ایک مسلمان ہو گیا وہ گھر کے دوسرے افراد سے الگ ہو گیا، گھر گھر میں تفریق ہو گئی۔ لہذا یہ ایسا بیانیہ ہے، گرچہ یہ خوب سمجھتے تھے کہ قرآن کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے یہ جھوٹا بیانیہ تیار کیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت انجام کی دھمکی دی، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب ہم جو ہے یہاں سے پھر ان آیتوں کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، جس کو یعنی اس ولید بن مغیرہ جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا تھا، جب یہ دنیا میں آیا تھا نہ مال تھا نہ اولاد تھی، بلکہ جسم پہ کپڑے تک نہیں تھے، اس کو تو میرے اوپر چھوڑ دو۔ محاوری ترجمہ اگر ہم کریں تو اس شخص کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا تھا، اس کو میرے اوپر چھوڑ دو، اس کو تو میں ایسی سزا دوں گا جو انتہائی عبرتناک ہوگی۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، تو جب دنیا میں یہ آیا تو ایسا تھا، نہ اس کے پاس مال تھا نہ اولاد تھی، یہاں تک کہ جسم پہ کپڑے تک نہیں تھے۔ میں نے اس کو وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، ایسا مال دیا جو دور تک پھیلا ہوا تھا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی زمین جائیداد اور باغات مکے سے لے کر طائف تک پھیلے ہوئے تھے، اور ایک قول کے مطابق سالانہ 1 کروڑ دینار اس کی آمدنی تھی۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور ایسی اولاد جو حاضر باش ہے۔ دیکھیے اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اولاد کا اپنے پاس موجود ہونا، اپنے ساتھ ہونا، یہ اللہ کی ایک دوسری نعمت ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے دور دراز ملکوں میں کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں، یا خود اپنے وطن میں ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو بھیج دیتے ہیں، کتنا وہ اپنی اولاد کے لیے ترستے ہیں، اور اس دوری سے کتنا ان کو غم ہوتا ہے۔ اگر یہ مجبوری نہ ہو کمانے کی اور روزگار کی، تو کبھی اپنی اولاد کو کوئی اپنے سے الگ نہ کرے۔
کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، دلوں کا سکون ہوتی ہے، اور اولاد جو ہے ہر موقع پہ کام آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بنین شہودا، ایسی اولاد جو حاضر باش ہے، ہم وقت اس کے پاس موجود ہے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کی ہر کام کو میں نے آسان بنا دیا۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اور زیادہ اس کو دوں۔ کلا، ہرگز نہیں۔ انہو کان لآیاتنا عنیدا، یہ تو ہماری آیتوں کا دشمن ہے۔ سأرہقہ صعودا، میں اس کو ایک کٹھن پہاڑی پر چڑھاؤں گا۔ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صعود جو ہے، صعودا، یہ جہنم کا ایک پہاڑ ہے، اور جہنمی اس پہاڑ پہ چڑھے گا، 70 سال میں اس کی چوٹی پر پہنچے گا، اور جب چوٹی پہ پہنچے گا تو وہاں سے پھر وہ لڑک جائے گا اور پھر نیچے آ کے گرے گا۔ پھر وہ اس پہاڑی پہ چڑھے گا، 70 سال میں اس کی چوٹی پر پہنچے گا، اور پھر وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گا۔ اس طرح ہمیشہ ہمیش ہوتا رہے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ منظر کھینچ رہے ہیں جو ابو جہل نے جب اس سے کہا تھا کہ تم ہی بتاؤ کہ اب ہم کیا بیانیہ تیار کریں، محمد کے خلاف کون سی بات چلائیں جس میں جان ہو۔ تو اس نے کہا تھا کہ اس نے سوچنا شروع کیا، اور پھر اس نے پلاننگ کی اور ایک رائے قائم کی، تجویز اور بیانیہ تیار کیا۔ تو اس کی پوری منظر کشی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ انہو فکر وقدر، اس نے پہلے سوچا، وقدر، اور تجویز قائم کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقتل کیف قدر، ہلاک ہو، برباد ہو یہ شخص، کیسی اس نے تجویز قائم کی۔ جب اس کا دل اور اس کی زبان حق بات کہہ رہے تھے، تب تو یہ قرآن کی حقانیت کو بیان کر رہا تھا، کہہ رہا تھا ان لہو لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ، قرآن میں ایک مٹھاس ہے، قرآن میں ایک رونق ہے۔ تو اب یہ کیسے قرآن کے بارے میں ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ فرمایا ثم قتل کیف قدر، پھر ہلاک و برباد ہوئے شخص، کیسی اس نے رائے قائم کی۔ ثم نظر، پھر اس نے نظر اٹھا کے دیکھا ابو جہل کو۔ ثم عبس، پھر تیور چڑھائے، وبصر، اور برا منہ بنایا۔ ثم ادبر واستکبر، پیچھے ہٹا اور غرور دکھایا۔ پھر کہا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو ایک روایتی جادو ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے۔ سأصلیہ سقر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں، خاص طور پر ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے یہ آیتیں، لیکن جو بھی اس کے نقش قدم پر چلے گا سب اس عذاب کے مستحق ہوں گے۔ سأصلیہ سقر، اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب میں اس کو سقر میں داخل کروں گا۔ وما ادراک ما سقر، اے نبی آپ کو کیا پتا سقر کیا چیز ہے؟ لا تبقی ولا تذر، کہ نہ تو یہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے، کسی چیز کو جلانے سے باقی نہیں رکھتی، ہر چیز کو جلاتی ہے، ہر شخص کو یہ جلاتی ہے۔ ولا تذر، اور کسی کو چھوڑتی بھی نہیں ہے کہ کوئی جہنم سے بھاگ کر اپنی جان بچا لے، جہنم کسی کو چھوڑتی بھی نہیں ہے اور جلائے بغیر کسی کو باقی بھی نہیں رکھتی ہے۔ لواحۃ للبشر، اور یہ کھال کو جھلسا دیتی ہے۔ علیہا 19، اس پر 19 فرشتے معمور ہیں۔ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے کہ 19 ہی فرشتے؟ ورنہ عذاب دینے کے لیے، سخت سے سخت عذاب دینے کے لیے تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے، پھر 19 ہی فرشتے کیوں مقرر کیے؟ 19 سے کم کیوں نہیں ہے، زیادہ کیوں نہیں ہے؟ تو قرآن و حدیث میں اس کی کوئی حکمت نہیں بیان کی گئی۔ علماء نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کی حکمتیں اور مصلحتیں بیان کی ہیں، تو یہ سب ظنی ہے، احتمال کے درجے میں ہے۔ یقین کے ساتھ ہم کوئی بات اس لیے نہیں کہہ سکتے
کیونکہ قرآن و حدیث میں کوئی اس کی حکمت نہیں بیان کی گئی. یہ ابتدائی آیات تھی سورۃ مبارکہ کی اور یہ ان کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر تھی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے ادا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.